السلام علیکم ایوری ون. تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے. آئے ہیں ایک اور پیاری اور نئی ویڈیو کے ساتھ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی انٹرسٹڈ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر عادل صاحب جو کہ بی ڈی ایم ہیں آئی وائز ایجوکیشن کے. ان کا بہت شکریہ, انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت نکال کے دیا. تو کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا, اب جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کے بہت زیادہ کویشچن آتے ہیں کہ میٹرک کے بعد ہمیں کوئی ایسی کنٹری بتائیں کہ ہم وہاں پہ اسٹڈی بھی کر سکیں اور وہاں پہ ارننگ بھی کر سکیں. جی تو زبیر صاحب, کیا جو 10ویں پاس ہے اور اس کے نمبر بھی کم ہیں, ہوتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹس جو مطلب تھوڑا اسٹڈی میں صحیح نہیں ہوتے, ان کے جو ہے نا مارکس کم ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ہمارے پاس کوئی آپشن ہے؟ جی سی بھائی, آپ نے بالکل صحیح کہا. بے شمار کیوریز آتی ہیں ایسے اسٹوڈنٹس کی طرف سے جو میٹرک پاس ہوتے ہیں, اور خوابوں کو کوئی روک نہیں سکتا. یعنی کہ میٹرک پاس کا بھی خواب ہوتا ہے باہر اور جاؤں خاص ارن کر کروں. جب آئی وائز ایجوکیشن سے پوچھے جائیں یہ سوالات. بالکل. تو ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے ہمارے پاس جو آپشن ہے ملائیشیا کا. ملائیشیا میں ڈپلومہ کورسز ہیں, 2 سال, 2.5 سال, 3 سال, ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈپلومہ کی کیٹیگری کیا ہے. تو میٹرک پاس اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہترین جو ہے آپشن ہے. بجٹ بھی انتہائی مناسب ہے, ٹوٹل 10 سے 12 لاکھ روپیہ جو ہے اس آپ کی ٹوٹل کاسٹ آتی ہے. اس میں یہ ہے کہ نہ ہی کسی بینک اسٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے, نہ ہی کسی انگلش ٹیسٹ کی ضرورت ہے, نہ ہی ایج میٹر کرتی ہے, نہ اسٹڈی گیپ میٹر کرتا ہے. اور یعنی لیسٹ مارکس پہ بھی ایک اسٹوڈنٹ کا میٹرک ہے, ان ڈپلوماز میں جو ہے وہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے. اس ڈپلومہ کا ایک اور بینیفٹ ہے کہ جب یہاں سے اسٹوڈنٹ جاتا ہے, ہمارے ریپرزینٹیٹیو جو ملائیشیا میں ہیں وہ اسٹوڈنٹ کو ریسیو کرتے ہیں, اس کو ٹیمپرری جو ہے وہ اس کی ریزیڈنس جو ہے وہ ارینج کرتے ہیں, اور جب تک پھر اس کو جو ہے وہ کوئی پرماننٹ ریزیڈنس جو ہے وہ نہ مل جائے اس کو وہ اس کا ارینجمنٹ کرتے ہیں. پلس اس کی جاتے ہی جو ہے وہ ایک جاب جو ہے وہ اس کی ارینج کر کے دیتے ہیں, جو کہ تقریباً 2200 سے لے کر 2500 رنگٹ ہے. یعنی پاکستانی 1.25 لاکھ سے لے کر 2.25 لاکھ کے درمیان میں مختلف قسم کی جابز ہوتی ہیں, سروس اسٹیشن پر, ریسٹورنٹس پر. اب اسٹوڈنٹ کے لیے بینیفٹ ہے کہ ایک میٹرک پاس اسٹوڈنٹ جو کہ باہر بھی جاتا ہے, اپنا ڈپلومہ بھی کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ اسٹڈیز کے اپنی ارننگ بھی کر سکتا ہے. اور جیسے اس کا ڈپلومہ مکمل ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے پاس ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن آ سکتی ہے. پھر ملائیشیا میں بھی اور دوسری کنٹریز میں بھی اس کے پاس کام کے مواقع, ورک ویزا اپلائی کرنے کے لیے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اچھا, بھی آپ نے ایک لفظ کہا بھی پرماننٹ ریزیڈنسی. پرماننٹ ریزیڈنسی جو ہے مطلب اسٹوڈنٹ اپنے لیے اکوموڈیشن جو کرواتا ہے, جی اس جی کا اس کے بالکل بارے میں آپ بالکل نے کہا کہ ایسا ہی نہیں ہے. ملیشیا پرماننٹ ریزیڈنسی نہیں بھی نہیں دیتا نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. اسٹوڈنٹ نے ڈیورنگ دی اسٹڈیز جو وہاں پر اپنی اکاموڈیشن کرنی ہے تو اس کی ارینجمنٹ کر کے دیتے ہیں اس کو, تاکہ اس کو اسٹڈیز کے دوران جو ہے وہ کسی قسم کی دقت نہ ہو. یہ اخلاقی طور پر ہم کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو ریسیو کر کے ایئرپورٹ سے اس کو وقتی طور پر اس کی رہائش کا بندوبست کرنا. اچھا, ٹیمپریری آپ لوگ آئی وائز جی ایجوکیشن جی جی کرواتا جی ہے, اس کے بعد کرتا ہے. پرماننٹ اس کو خود ہی کرنا پڑتا اس ہے. میں بھی اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, یعنی کہ جب تک وہ نہیں ہو جاتی تو وہ وقتی طور پر رہائش پذیر ہمارے ریپرزینٹیٹیو ان کے لیے ارینجمنٹ کرتے ہیں, اور پھر جب وہ اپنا مستقل ان کی رہائش کا بندوبست ہو جاتا ہے, ان کی جاب بھی جو ہے وہ ویسے تو ملائیشیا میں جو ہے وہ جاب الاؤ نہیں ہوتی ڈیورنگ اسٹڈیز, لیکن یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو اسٹوڈنٹ گیا ہے وہ اپنی لیونگ کو, اپنی اسٹڈیز کو جو ہے وہ افورڈ کر سکے, اسی لیے یہ ارینجمنٹ بھی ہم ہی کروا کر دیتے ہیں, اور اخلاقی طور پر ہے, لیکن یہ امپوزڈ نہیں ہے اس میں آئی وائز. نہیں, یہ بالکل آپ صحیح مینشن کر رہے ہیں کہ اخلاقی طور پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا ذمہ نہیں ہے. یہ ایک مطلب اسٹوڈنٹ آتا ہے, ہم نے بس جو ہے نا ایک پیار محبت کے لیے, تاکہ ہمارے رشتے آپس میں جڑے رہیں, اسی لیے یہ ساری محبتیں اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بھی اس لیے کہ ہمارا ریپرزینٹیٹیو وہاں پہ موجود ہے, اس لیے, بالکل ایسا. ورنہ ہر کوئی یہ آفر بالکل نہیں کرتا. اچھا سر جی, جس طرح کہ آپ نے ابھی ہمیں کہا کہ 2500 رنگت تک کی جو مطلب پاکستانی آپ نے کہا 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ تک, 1.5 سے 2.25 2.25 لاکھ تقریباً. تک, تو اس میں اسٹوڈنٹ کے ایکسپنسز کتنے ہیں وہاں پہ؟ لیونگ کاسٹ بہت کم ہے اس کی اسٹوڈنٹ کی. اس کے علاوہ ڈپلومہ کی فی جو یہاں سے پے کر کے جاتا ہے وہ 1 سال کی ہوتی ہے, اگلے سال کی اس نے پے کرنی ہوتی ہے, سال کا ٹائم ہوتا ہے, وہ تھوڑی تھوڑی بھی اماؤنٹ منتھلی جو ہے وہ سائڈ پہ کرتا رہے تو ایزیلی اپنے ایکسپنسز جو ہے اسٹڈیز کے وہاں میں اس کو مینیج کر سکتا ہے. لیونگ کاسٹ جو ہے وہ بہت کم ہے وہاں پر, یعنی کہ ملائیشیا کا آپشن یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ میٹرک پاس جو ہے پڑھے گا بھی
اور اسٹڈیز جو ہے ان کے ایکسپینسز بھی افورڈ کرے گا اور پاکستان بھی بھیج سکتا ہے. تو گھر والے بھی خوش کہ بھی میٹرک پاس باہر منڈا چلا گیا, پڑھنے ڈے ہوتے پیسے بھی ڈالتا ہے. اچھا سر جی, جس طرح یہ ساری باتیں تو کہ اسٹڈی اسٹینڈرڈ کیا ہے ملیشیا کا؟ ملائیشیا کا اسٹینڈرڈ بہت بہترین ہے, اور آپ اگر دیکھیں انٹرنیٹ پر بھی سرچ کریں, کیونکہ آج کل تو انٹرنیٹ کا دور ہے, ہم جو بات کرتے ہیں آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. ملائیشیا اسٹڈیز کے حوالے سے ورلڈ رینکنگ پر آ رہا ہے. یہاں کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کی ہیں, اور بے شمار ایسی یونیورسٹیز ہیں جو کہ دوسری کنٹریز کی جو کہ ملائیشیا میں جن کے کیمپس بنے ہوئے ہیں. تو ملائیشیا کی ایجوکیشن پہ تو کوسچن ہے ہی نہیں, ایون کہ اب تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ PhD پروگرام کے لیے ملائیشیا جاتے ہیں. اچھا سر جی, اس کا مطلب ہے جس بندے نے میٹرک کیا اب اس کا باہر جانے کا خواب نہیں رہا؟ بالکل جی, یہ حقیقت بنا دی ہے آئی ایجوکیشن ہے کہ اگر آپ کی ایجوکیشن ہے صرف میٹرک اور اس میں بھی مارکس کم ہیں, ایج زیادہ ہو گئی ہے, بجٹ بھی کم ہے, انگلش آتی نہیں ہے, بینک سٹیٹمنٹ دینی نہیں ہے, کسی قسم کا انٹرویو نہیں دینا, تو جناب بہترین آپشن ہے ملائیشیا میں ڈپلومہ کورسز کریں. اور آپ بھی فخر سے کہیں, ابھی جو کہتے ہیں کہ جی میں میٹرک پاس ہوں تب کہیں گے کہ جی باہر سے میں نے اسٹڈیز ہیں, میرا ٹیکنیکل ایجوکیشن میں نے جو ہے وہ ابراڈ سے لی ہوئی ہے. اچھا سر جی, پروسیسنگ ٹائم کتنا ہے؟ 2 مہینے کا پروسیسنگ ٹائم ہے, بہت آسان ہے, وہ ساری پروسیسنگ ہم ہی کر کے دیتے ہیں. اسٹوڈنٹ نے جو ہے وہ ایزی ہو جانا ہے, یعنی ایسے چیز کی ڈاکومنٹیشن اسٹوڈنٹ کو یا اس کی ٹیسٹیشن کے لیے در بدر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آئی وائز ہے تو اس قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں تو ہوگی, پھر اب جو لاسٹ کویسچن پوچھ کے اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کر کے پھر ہم اپنے پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہیں. انٹیکس کون سی ہے؟ انٹیک کمنگ جو ہے ابھی سپٹمبر کی آ رہی ہے. ویسے ڈپلومہ کورسز ہیں پورا سال ہی چلتے رہتے ہیں, تو ان میں ایڈمیشن پورا سال ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ ڈگری پروگرام میں اسپیسیفک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ جی آپ نے سپٹمبر انٹیک, اکتوبر انٹیک یا پھر فیبر انٹیک جو ہے اس میں ایڈمیشن لینا ہے. ڈپلوماز پورے سال ہوتے ہیں, بیجز نئے بنتے ہیں, اسٹوڈنٹس میں ایڈ ہوتے رہتے ہیں. تو ابھی اپریل بہترین ٹائم ہے, اسٹوڈنٹ اگر پروسیسنگ کرتا ہے تو مئی, جون اور جولائی والے بیچ میں یا اگست والے بیچ میں اس کو ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو فوری رابطہ کریں, انشاءاللہ جلدی پروسیس کروا دیں گے. جی, تو اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں ملیشیا اور کم بجٹ میں اور نمبر بھی بہت کم ہے اور صرف آپ کی اسٹڈی میٹرک ہے, تو ابھی آئیں آئی وائز ایجوکیشن, کیونکہ آپ کا خواب اب خواب نہیں رہا, آپ میٹرک کے بعد بھی ابروڈ اسٹڈی کر سکتے ہیں. جی, تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں. ابھی کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.